اللہ کی وحدانیت دیکھنی ہے، اگر سچ میں طاقت دیکھنی ہے، اگر کم لوگوں کو غالب آتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس مجمع کی طرف نظر ڈالو، حق وطن پرستوں کے قافلے کی طرف نظر ڈالو۔ کراچی سے نکلنے والی یہ آواز آج پاکستان کے ایک کونے میں پھیل رہی ہے، ان آوازوں کی طرف تم دیکھو گے، تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توکل کر کے آواز لگانے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارے پرانے دوست بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں اور ہمارے پرانے قائد صاحب بھی بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو جب وہ ناظم تھا تو میں نے سکھایا، میں نے بتایا اس کو کہ کام کیسے کرنے۔ تو میرا سوال ہے ان لوگوں سے اور ان حضرت سے بھی یہ سوال ہے کہ ابے بھائی تمہارے پاس اتنے سارے ایم ایل اے تھے ہیں، اتنے سارے ایم پی اے تھے ہیں، تمہارا گورنر تھا ہے، تمہارے وزیر تھے 20 سالوں سے 30 سالوں سے تھے، اور اب سے 1.5 سال پہلے تک 1 سال پہلے تک بھی تھے، تمہارے شہر کا ناظم تھا، یوسی ناظم تھے، تو تم نے پوری اس پارٹی میں صرف ایک ہی آدمی کو کام کرنا سکھایا کیا؟ تم نے ایک ہی آدمی کو کام کرنا سکھایا ہے؟ 30 سالوں میں تم نے ایک ہی مصطفیٰ کمال کو صرف کام کرنا سکھایا، چوری کرنا نہیں سکھایا، اسی کو صرف صحیح کام کرنے کی تلقین کی، اور پوری پارٹی میں کسی کو کچھ نہیں سکھایا تم نے، کسی ایم ایل اے کو کچھ نہیں سکھایا، کسی ایم پی کو کچھ نہیں سکھایا، ادھر حیدرآباد کے ناظم کو کچھ نہیں سکھایا تم نے، میرپور خاص سے تعلقہ ناظم کو کچھ نہیں سکھایا، نواب شاہ کے تعلقہ ناظم کو تمہارے وزیر رہے، تمہارا وفاقی وزیر رہے تمہارے، تم 30 سالوں سے تمام حکومتوں میں تم نے صرف مصطفیٰ کمال کو کام کرنا سکھایا تھا۔ ہمارے بچے دھوپ میں گرمی میں بلک رہے ہو، آج اس شہر میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہاں پر روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم الیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے الیکشن کا انتظار، ان لوگوں کے ساتھ پاور کے ساتھ ہم تمہاری پاور چھینیں گے نہیں، کوئی غیر جمہوری طریقے کار اختیار نہیں کریں گے، لیکن تمہارے سروں پہ سائے کی طرح کھڑے رہیں گے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور تمہیں ہم چور بازاری نہیں کرنے دیں گے۔ اب اپنے قبلے درست کرو، اب اپنے قبلے درست کرو، اب اپنے قبلے درست کرو۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کا اس کے صبر کا پیمانہ مقبول ہو جائے، حکومت سندھ، حکومت پاکستان اور اس شہر کے جو سو کون ٹھیکیدار ہیں، اپنے قبلے درست کرو، لوگوں کو تنہا اور لاوارث نہ سمجھو، ہم ان لوگوں کے وارث ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ یہ پاکستان لاوارث ہے، نہ حیدرآباد لاوارث ہے، نہ کراچی لاوارث، نہ یہ کل تھا، نہ یہ آج ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ آج ہمارے پاس اختیارات اور پاور نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے آپ لوگوں کا یکجا ہونا، یہی ہمارا اختیار ہے، یہی ہماری پاور ہے۔ اسی اختیار کو لے کر، اسی پاور کو لے کر جن لوگوں کے پاس آج اس شہر کو، اس صوبے کو چلانے کا نظام اور اختیارات ہیں، ہم لوگوں کی مدد سے ان کو اپنی رائے راست پہ لے کر آئیں گے، لوگوں کی پاور سے ان کے لیے ان کو کام کرنے پہ مجبور کریں گے، اور ہم اس طریقے سے خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم عید کے بعد ان تمام شہروں میں جو حالات ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں کو یکجا کریں گے، لوگوں کو جمع کریں گے، اور آپ سے حکومت وقت سے اس کے کام کو کرنے کا کہیں گے۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے پھر ہم لوگوں کو جمہوری طریقہ کار میں رہتے ہوئے ہم کال دیں گے ان کو۔ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ پولیٹکس نہیں ہے، آپ تمام لوگ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آپ تمام لوگ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں،
ہم آپ کی آج کی اس نسل، یہ آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کا جو پروفیشن ہے، آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو بچوں کی تعلیم ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، اور آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کے لوگ ہیں، ہم اس کی پروٹیکشن کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اچھا پاکستان دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے لوگ پچھلے 30 سالوں سے اپنا مینڈیٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، پچھلے 30 سالوں سے اس شہر کی رکھوالی کے لیے لوگوں کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، پچھلے 30 سالوں سے یہاں سے جو ہے وہ اربوں کی تعداد، اربوں روپے پیسے فنڈ دیتے چلے آ رہے ہیں، کھانے دیتے چلے آ رہے ہیں، قربانی کے دنوں میں فطرہ زکوٰۃ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ شہر اٹسیلف جو ہے وہ ایک اجڑی ہوئی داستان سناتا ہے، نہ تو بجلی ہے، نہ تو پانی ہے، نہ ہسپتالوں میں دوائی ہے، نہ تو ہسپتال ہے، نہ تعلیم کے لیے اچھی درسگاہیں ہیں، نہ کوئی ایک سڑک جو ایسی ہے جس پہ آپ 5 منٹ تک بغیر گیئر بدلے آپ گاڑی چلا سکے، بغیر کسی گڑھے کے آپ کو فیس کیے ہوئے گاڑی چلا سکیں۔ آپ کوئی بیمار پڑتا ہے، یہاں سے ڈال کر آپ اس کو کراچی ایمبولنس میں ڈال کر اس کو کراچی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی سیویئر بیماری ہو، کوئی اور پرابلم ہو، تو یہ بہت ساری چیزیں، یہ ساری تباہی بربادی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایک دن میں نہیں ہوا سارا کچھ۔ یہ ابھی 11 جون کو، اور 17 تاریخ ہے، 11 جون کو ہمارے سابق قائد تحریک صاحب APMSO جو کہ اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس بچوں سے افطار پہ خطاب کریں۔ 11 جون APMSO کی برتھ ڈیٹ ہے۔ بچے انٹرمیڈیٹ کے بچے 15-17 سال کے بچے، 19 سال کے بچے ان بچوں سے خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری طرح تمہاری جگہ کارکن نہ ہوتا، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری طرح تمہاری جگہ کارکن ہوتا تو میں کم سے کم اکیلے ایک کارکن ہونے کے ناطے کم سے کم 100 قتل ضرور، 100 بندوں کو ضرور مارتا، 100 بندوں کو ضرور مارتا، اور میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ مجھے صرف ایسا کارکن ایک یونٹ، میرا یونٹ انچارج مجھے جانتا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بچے ہیں، ان بچوں کو یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ تعلیم حاصل کرو، اعلیٰ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تمہارے سامنے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو بیٹا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے شہر کی خدمت کرو، اپنے ملک کی خدمت کرو، اپنے اساتذہ کی عزت کرو۔ نہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، اس بچوں کو بٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کارکن تمہاری طرح ہوتا تو میں 100 بندے اکیلا مارتا، کم سے کم 100 بندے تو اب تک مار چکا ہوتا۔ تو ان بچوں کو بول رہے ہیں 100 بندے مارنے والا کارکن بنو۔ یہاں پر بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہاں پر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے، یہاں پر وکلا بیٹھے ہوئے، مت دینا مجھے ووٹ، میری پارٹی کو جب ووٹ دینے کا ٹائم آئے مت دینا ووٹ، میرے جلسوں میں مت آنا، میری پارٹی کا بھلے کونسلر بھی نہ بنے ایک آدمی، بھلے تم سب لوگ یہاں سے اٹھ کر اسی دروازے سے واپس چلے جاؤ، کیا مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی اس کے ماننے والے یہ بات کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں کریں گے بات، یہ کرنا بند نہیں کریں گے، یہ بات کرنا بند۔ کیونکہ میں آپ لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ آپ مرنے کے بعد میری جگہ میری قبر میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے میری جگہ کھڑے ہو کر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت دی، میری جگہ آپ کھڑے ہو کر نہیں جواب دو گے، مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ خدا کو خدا مان کر میں ان فرعونوں کے آگے آواز اٹھانے کے لیے نکلا ہوں، چاہے میری بات ایک آدمی بھی نہ مانے، چاہے میری بات ایک آدمی بھی نہ مانے۔ حشر کے دن یقین کرو سامنا ہوگا ہمارا۔ آج جو لوگ ہم پر باتیں کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر تو نے ان کے دل دماغ شعور پہ پردہ نہ ڈال دیا، اگر تو نے ان کے لیے اصلاح کا راستہ بند نہ کر دیا ہو، تو اے اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھا۔ حیدرآباد والوں سے گزارش ہے، کوئی وہ آسمان سے نہیں آئے گا تمہارے حالات بدلنے کے لیے۔ ہم تمہیں زبردستی نہیں کریں گے، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہم تمہیں زبردستی نہیں کریں گے، ڈاکٹرز
लॉयर्स बैठे हुए, डॉक्टर्स बैठे हुए, प्रोफेशनल्स बैठे हुए, हम तुम्हें असासा बैठे हुए, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमने सिर्फ तबलीग का काम करना है। मैं अपने कारकुनों को कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तबलीग का काम करना है। तुम्हें कोई गाली बके, तुम्हारा कोई परचम उतारे, तुम्हारी कोई तस्वीर फाड़े, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। हमने किसी को दुश्मन कह के अपने पास, दूसरों को दुश्मन बता के अपने पास नहीं बुलाना लोगों को। ये वाहिद पार्टी है जो कह रही है कि अगर मेरे पास आ गए हो, हम अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आ गए हो तो जाकर मेरे दुश्मन से दोस्ती करो। सबसे पहले हम अपने कारकुनों को कहते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपनी तालीम मुकम्मल करो, नहीं आओ हमारे पास। अगर तुम प्रोफेशनल हो, अपने कारोबार में जिंदगी लगाओ, नहीं आओ हमारे पास। तुम्हें अगर तुम्हारे वालिदैन मना कर, हमारे पास आने से पहले पूछो अपने वालिदैन से कि हम कहां जा रहे हैं टाइम देने। अगर तुम्हें तुम्हारे वालिदैन मना करें कि नहीं जाना है तो बैठ जाओ वालिदैन के पैरों के ऊपर के पास बैठ जाओ, उनके पैरों को हाथ लगाओ, उनसे दुआ कराओ हमारे लिए। उनसे बद्दुआ लेकर हमारे पास नहीं आना, तुम भी तबाह होगे, हमें भी तबाह करोगे। किसी वालिदैन की बद्दुआ नहीं चाहिए। कोई नौजवान हमारे पास अपने वालिदैन को नाराज करके नहीं आए। हमने इस माशरे को बिगाड़ नहीं पैदा करना, हमने इस माशरे में बिगाड़ नहीं पैदा करना, हमने इस माशरे को मिलाना है।